اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ کے اندر پہلے 3 مراحل کے بارے میں ہم مفصل طور پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ وَبِحَوْلِ قُوَّةِ الہی و بلطف الہی و بفضل الہی مرحلہ ثالثہ کو درس قبلی کے اندر تمام کر چکے ہیں۔ آج خداوند متعال کے لطف و کرم سے انشاءاللہ تعالی مرحلہ رابعہ کو شروع کرنا ہے، اور اس مرحلے کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ ایک انتہائی اہم بحث فلسفی کہ جو تمام فلسفہ کے اندر بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اساسی مباحث میں سے شمار ہوتی ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو بحث ہے مرحلہ رابعہ فی المواد الثلاث الوجوب والامکان والامتناع والبحث عنها فی الحقیقت بحث عن انقسام الوجود الى الواجب والممکن والبحث عن الممتنع طبعی وفیہا 9 فصول۔ اس مرحلے کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ مواد ثلاث یعنی وجوب اور امکان و امتناع کے بارے میں مباحث کو بیان فرماتے ہیں، اور خود عنوان کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ نے بہت سارے مطالب کو ذکر فرمایا ہے کہ جن کی طرف یہاں پر اشارہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ ہم خود عنوان کے بارے میں جو مطالب و مباحث ہیں ان کو شروع کریں اور ان نکات کو یہاں پر ذکر کریں۔ یہاں پر جو شائقین مطالعہ ہیں، اور یہاں پر ایک نقطہ جو آپ دوستان کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ حتماً اس کتاب کے ہمراہ دیگر کتب فلسفی جو کتاب بدایت الحکمہ کے ہم سطح ہیں، اور اسی سطح میں حتماً ان کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور حتماً دوستان و طلاب عزیز کو ان کی طرف رجوع کر کے ان مطالب سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، چونکہ اس کتاب کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم کتاب کو حل کریں، بدایت الحکمہ کے مطالب کو حاصل کر سکیں اور بدایت الحکمہ کے مطالب پر ہمیں عبور حاصل ہو جائے، فقط یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان کو علم فلسفہ حل ہو سکے، اور علم فلسفہ کے جو مطالب ہیں ان مطالب کو ایک انسان اپنی جان، اپنے نفس، اس کا حصہ بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اس ہدف و اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کے ہمراہ دیگر بزرگواران و دیگر اساتید فلسفہ جیسے شہید مطہری، حضرت استاد فیاضی اور حاضرین و جو مرحومین ہیں اساتید و بزرگان، ان کے ان آثار کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو اس کتاب کے ہم سطح ہیں اور اس کتاب کے ساتھ اسی کی سطح میں اور اسی کے درجے میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسے کتاب شرح منظومہ مرحوم حاجی سبزواری کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بدایت الحکمہ کو اس کے قائم مقام کے طور پہ لکھنا چاہتے تھے، اور علامہ نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس ہدف کو حاصل کیا۔ لہٰذا جو انسان بدایت الحکمہ پڑھ لے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حتماً شرح منظومہ کو بھی ایک حتماً استاد کے پاس مستقل طور پہ پڑھے، بلکہ اگر وہ شرح منظومہ کو بدایت الحکمہ کے ساتھ رکھ کر اسی کے جو مطلب، جو بحث اور جو عنوان اس کتاب میں پڑھ رہا ہے، اسی مطلب و اسی بحث و اسی عنوان کی طرف اگر شرح منظومہ میں رجوع کیا جائے تو حتماً شرح منظومہ بھی اس کے لیے حل ہو جانی چاہیے۔ یا اسی طرح شہید مطہری کے جو آثار فلسفی ہیں کہ ان میں سے بہت سارے آثار فلسفی اس کتاب سے مافوق درجے کے، بالاتر درجے کے ہیں، جیسے شہید کے درس ہائے اسفار ہیں، یا دیگر جو آثار ہیں وہ اس کتاب کی سطح کے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے بالاتر کتب کی سطوح کے مطابق ہیں، لیکن اس کتاب کی سطح کے مطابق شہید کے جو آثار ہیں جیسے شرح مختصر منظومہ، شرح مبسوط منظومہ، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا بدایت الحکمہ کے اوپر جو حواشی ہیں،
چونکہ حواشی کی طرف رجوع کرنے کا مقصد امتحان حل کرنا نہیں ہے کہ ایک طالب علم نے امتحان دینا ہے اور امتحان کو حل کرنے کے لیے امتحان میں جو قبولی کے لیے جتنے نمبر چاہیے ان کو حاصل کرنے کے لیے حواشی کی طرف تیزی سے رجوع کرے اور حواشی کے ذریعے سے بعض مطالب کو حفظ کرے، رٹا لگائے اور اس کے بعد امتحان حل کرے، یہ مقصد نہیں، بلکہ حواشی کی طرف رجوع کرنے کا مقصد جو صاحب حاشیہ ہے، جس بزرگ نے اس کتاب کے اوپر حاشیہ لگایا ہے، اس کے انظار، ان کی جو نظرات ہیں، انہوں نے اگر علامہ کے مطالب پر اشکال کیے، ان اشکالات کی طرف توجہ کرنا، آیا وہ اشکال وارد ہیں یا وارد نہیں ہیں؟ اگر اشکال وارد ہے، علامہ کسی طرح سے اس اشکال کے مقابلے میں دفاع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا اساسی طور پہ علامہ کے کسی مطلب میں کوئی نقص رہ گیا ہے جس کی اس بزرگوار نے اپنے حاشیہ میں تکمیل کی ہے، اور دیگر مطالب کو استفادہ کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے حاشیہ یا حواشی کی طرف رجوع کرنے کا، اور شروحات و حواشی کی طرف اس نگاہ سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، یعنی درس میں شرکت کرنے کے بعد، درس میں حاضر ہونے کے بعد انسان حواشی کی طرف رجوع کرے اس نگاہ کے ساتھ، تاکہ یہ دیکھ سکے کہ جس بزرگ نے اس کتاب پر حاشیہ لگایا ہے، آیا انہوں نے علامہ کے مطالب کی کوئی اور وضاحت کی ہے، کسی اور طرح سے علامہ کے مطالب کی تبیین و توضیح پیش کی ہے، یا اگر انہوں کو علامہ کے کوئی بات مورد اشکال قرار دی ہے انہوں نے، تو آیا ان کا اشکال درست ہے یا اشکال درست نہیں ہے، علامہ کے مبانی کے مطابق یہ اشکال وارد ہوتا ہے یا وارد نہیں ہوتا، ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے یہ حواشی مواد غذائی ہیں، انسان کو فکر کرنے کے لیے و تفکر کرنے کے لیے تغذیہ کی ضرورت ہے، اور یہ حواشی، یہ تعلیقات، یہ سب کے سب مواد غذائی کے طور پر انسان کو فکر و تفکر کی طرف مجبور کرتے ہیں، لہٰذا درست طور پہ تفکر فلسفی و فکر فلسفی و مبانی فلسفی کو اپنے عمق جان و اپنے نفس کا حصہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان امور کو بھی ساتھ انجام دے۔ اس کے ساتھ ساتھ حواشی و کتب دیگر کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ تفکر، غور کرے، ان مباحث کے بارے میں دقت کرے، بار بار ان کو دیکھنا۔ ابھی ہم مرحلہ رابعہ میں وارد ہو رہے ہیں، آیا اس مرحلے کے جو مطالب ہیں وہ گزشتہ مراحل میں جو مطالب و جو مباحث پڑھ چکے ان کے ساتھ سازگار ہیں یا سازگار نہیں ہیں؟ اصالت وجود کی بات کے ساتھ یہ سازگار ہے یا سازگار نہیں ہے؟ تشکیق کے ساتھ سازگار ہے یا سازگار نہیں ہے؟ دیگر مطالب کے ساتھ آیا یہ جو بات علامہ پیش کرے سازگار ہے یا سازگار نہیں ہے؟ یا اسی طرح اس بات کا بہت عمیق ارتباط مرحلہ ثالثہ کے ساتھ ہے، جس کے اندر وجود فی نفسی و وجود فی غیرہی اور دیگر تقسیمات وجود کو بیان کیا ہے، آیا وجوب اور امکان و امتناع کی بات ان کے ساتھ سازگار ہے یا ان کے ساتھ ناسازگاری رکھتی ہے؟ لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں حتماً غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر انسان ان مطالب کو غور و فکر کے مرحلے سے نہ گزارے اور اس کے بغیر تقلیدی طور پہ یا استاد کی تقلید میں یا کتاب کی تقلید میں قبول کرے، کسی مرحلہ زندگی میں یہ چیزیں مفید واقع نہیں ہوں گی سوائے امتحان کو پاس کرنے کے۔ امتحان حل ہو جائے گا، لیکن یہ مطالب انسان کی زندگی، اس کے نفس، اس کی جان کا حصہ قرار نہیں پائیں گے، لہٰذا ان امور کو حتماً انجام دینا چاہیے۔ اس باس و اس مرحلے کے متناسب جو دیگر مباحث، دیگر کتب ہیں جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ شرح منظومہ ہے مرحوم حاجی سزواری، اس کے اندر مقصد اول فریدہ ثانیہ، کہ انہوں نے مقاصد کو ہر اپنی کتاب کو کچھ مقاصد میں تبدیل کیا ہے، تقسیم کے مقصد اول، مقصد ثانی، مقصد ثالث، اس طرح سے، اور ہر مقصد کو ایک باب، اس باب کا نام فریدہ دیا، اور اس باب کے ذیل میں فصول قرار دیے کہ جس میں سے جس فصل کو انہوں نے غرر کا نام دیا ہے، غرر فی مثال کے طور پہ مواد ثلاث یا غرر فی الفلاح، اس میں سے مقصد اول فریدہ ثانیہ فی الوجوب والامکان، اس کے بارے میں انہوں نے قرار دی ہے۔
شرح منظومہ شہید مطہری کی شرح مختصر منظومہ میں صفحہ 177 سے لے کر 205 تک شہید مطہری نے مواد ثلاث کے بارے میں گفتگو کی اور بعض انجام دیے۔ شرح مبسوط منظومہ کے جو 2 جلدوں پر چھپی ہے، جو جدید اس کی چھاپ ہے، 2 جلدوں پر جو چھپی ہے، اس میں بہت ہی مفصل طور پہ شہید مطہری نے مباحث کو پیش کیا ہے۔ صفحہ 51 سے لے کے 232 تک تقریباً 150 سے زائد صفحات، 180 صفحات تک شہید مطہری رضوان اللہ نے اسی بحث کے بارے میں وجوب امکان، آیا اعتباری ہے، اعتباری نہیں ہے، حقیقی ہیں، اور ان کے بارے میں دیگر جو مباحث ہیں ان کو شہید مطہری نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اسی کے شروع میں صفحہ 51 کے شروع میں ہی جہاں پر شہید مطہری وجود رابط و وجود ربطی کی بحث کرتے ہیں، وہ در حقیقت بحث مرحلہ ثالثہ سے مربوط ہے، چونکہ جناب مرحوم حاجی سبزواری انہوں نے وجوب اور امکان کے ذیل میں وجود رابط، وجود ربطی اور فی نفسی فی غیرہی فی نفسی لنفسی فی نفسی لغیرہی، ان سب کی مباحث کو ذیل عنوان وجود رابط، ذیل عنوان وجوب اور امکان ذکر کیا۔ لہٰذا چونکہ شہید مطہری انہی کی کتاب کو تدریس فرما رہے تھے اور شرح منظومہ کی ایک شرح انہوں نے شہید مطہری نے کی ہے، لہٰذا اسی ترتیب کو مد نظر قرار دیا، لہٰذا شروع کے کچھ صفحات وہ جو بحث ہے وہ بحث مرحلہ ثالثہ کے ساتھ مربوط ہیں، اور در حقیقت اس کو تذکر وہیں پر دینا چاہیے تھا کہ جو غفلت کی اساس پہ ہم وہاں پر اس مطلب کو ذکر نہیں کر سکے۔ لہٰذا شرح مبسوط منظومہ میں جلد دوم صفحہ 51 سے 232 تک مواد ثلاث یعنی وجوب اور امکان کے بارے میں جناب شہید مطہری نے حاجی سبزواری کے اتباع میں مباحث کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ حاشیہ حضرت استاد فیاضی و جناب استاد امینی نجات، ان کی طرف رجوع کرنا بھی خالی از فائدہ نہیں ہے، بلکہ حتماً دوستان کو و طلاب عزیز کو ان حواشی کی جانب بھی رجوع کرنا چاہیے تاکہ ان بزرگواران کی آراء و انظار فلسفی سے بھی آپ کو آشنائی حاصل ہو جائے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی جو بات ہے یہاں پر خود عنوان کے بارے میں کہ المرحلۃ الرابعہ فی المواد الثلاث الوجوب والامکان والامتناع، خود عنوان مواد ثلاث جس کو جناب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحلہ رابعہ کا عنوان قرار دیا ہے، جبکہ اس کے برعکس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت الحکمہ کے اندر مرحلہ رابعہ کا جو عنوان قرار دیا ہے وہ فی المواد القضائیہ، یعنی وہاں پر علامہ ساری کی ساری بات جس کو عنوان میں علامہ نے منعکس کیا ہے وہ فی المواد القضائیہ کے طور پہ ذکر کیا ہے، لیکن یہاں کا جو عنوان علامہ نے ذکر کیا ہے فی المواد الثلاث، یہ عنوان بہت ہی بہتر اور بہت ہی خوبصورت عنوان ہے۔ اس عنوان کی وضاحت کے لیے تھوڑا سا ہمیں تفصیل و توضیح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم علم منطق کی جو بعض مباحث ہیں ان سے استمداد کرتے ہیں۔ علم منطق کے اندر جہاں پر قضایا کی بحث کی جاتی ہے وہاں پر یہ نقطہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی قضیہ ہو جو قضیہ موضوع اور محمول سے تشکیل پاتا ہے، کیونکہ ہر قضیے کے اقل 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول ہوتا ہے۔ یہ قضیہ جو موضوع اور محمول سے تشکیل پاتا ہے بطور تکوینی و بطور نفس الامری و بطور واقعی اس محمول و اس موضوع کے درمیان نسبت ہے کہ اس نسبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یعنی قضیہ کم از کم 3 اجزاء، یعنی قضیہ جو انسان کے ذہن و نفس میں ہوتا ہے حد اقل اس کے 3 اجزاء ہونا ضروری ہے، ایک موضوع ایک محمول، کہ یہ دونوں اجزاء ایسے اجزاء ہیں کہ جو قضیہ کے منحل ہونے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، لیکن ایک اور جز ایک قضیہ ہے کہ جو فقط قضیے میں پایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی قضیہ منحل ہوتا ہے یہ جز خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور اس کو نسبت کہتے ہیں۔
آیا نسبت وہی نسبت حکمیہ ہے نہیں ہے، اس کی مباحث انشاءاللہ تعالی جہاں پر علامہ طباطبائی حمل کی بحث کو ذکر کرتے ہیں وہیں پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ لیکن کم از کم جو چیز مسلم ہے اور تمام کے تمام حکما بر اساس مبانی فلسفی اس مطلب کو قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک قضیے کے اندر موضوع و محمول کے علاوہ حتماً نسبت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، چونکہ نسبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہی ارتباط محمول با موضوع، ارتباط تعلق محمول با موضوع، اس کو نسبت کہا جاتا ہے۔ وگرنہ انسان ادھر پڑھاؤ، قائم ادھر پڑھاؤ، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی ارتباط نہ ہو، یعنی ان میں نسبت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک قضیہ تشکیل دیں، الانسان و قائم، یعنی اس محمول کو موضوع کے ساتھ مرتبط کریں، اس محمول کو موضوع کے ساتھ ایک تعلق دیں، ایک ارتباط دیں، یہاں پر نسبت وجود میں آتی ہے۔ یہ جو نسبت یہاں پر وجود میں آتی ہے، یہ نسبت بطور تکوینی، بطور نفس الامری، بطور واقعی کہ فاعل شناسہ فرض نہیں کر رہا، انسان اس کو فرض نہیں کرتا، بلکہ تکوین و ہستی اس طرح سے ہے کہ ہر محمول و موضوع کے درمیان جو نسبت ہے، اس نسبت کی حتماً کوئی نہ کوئی کیفیت ہونا ضروری ہے، اور وہ جو نسبت کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو مادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو کیفیت ہے، وہ کیفیت کیا ہے؟ مادہ ہے، کہ مواد منحصر در ثلاث، یعنی مادہ فقط تین ہو سکتے ہیں، یا وجوب ہے، یا امکان ہے، یا امتناع ہے۔ پس یا تو محمول کی نسبت موضوع کی طرف نسبت وجوبی ہے بطور نفس الامری، کہ یہ محمول حتماً اس موضوع کے لیے ضروری ہے۔ جیسے آپ قضیہ تشکیل دیتے ہیں، مثال کے طور پہ واجب الوجود موجود بالضرورہ، کہ بالضرورہ کو ابھی ذکر نہ کریں، قضیے کے اندر لفظی طور پہ حتیٰ ذہنی طور پہ بھی آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، پھر بھی محمول کی نسبت موضوع کے ساتھ بطور تکوینی پائی جاتی ہے، اور اس نسبت کی ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ کہ وجود واجب الوجود کے لیے بطور وجوب، بطور ضرورت، بالضرورہ حتمیت رکھتا ہے۔ یعنی واجب الوجود کے لیے وجود بالضرورہ حتمیت رکھتا ہے، اور بالضرورہ اس کے لیے وجود ثابت ہے، کہ یہ بالضرورہ نہ لفظاً مذکور ہے، نہ حتیٰ آپ کے ذہن میں، بلکہ تکویناً نفس الامریاً یہ نسبت کی کیفیت اس میں پائی جاتی ہے۔ یا اسی طرح پہ قضیہ بناتے ہیں واجب الوجود عالم، کہ یہ علم خداوند متعال کے لیے وجوب رکھتا ہے، حتماً علیم ہے، حتماً علم رکھتا ہے۔ یا ایک اور قضیہ ہم تشکیل دیتے ہیں الانسان و حیوان ناطق، کہ ثبوت ذات و ذاتیات برائے ذات، یعنی ثبوت خود اجزاء ذات یا اصل ذات برائے موضوع کہ جو خود ذات ہے، یہ وجوب رکھتا ہے۔ الانسان و حیوان الناطق، کہ حیوانیت و ناطقیت کی جو نسبت ہے انسان کی طرف، اس نسبت کی کیفیت وجوب ہے۔ بس دقت فرمائیں کہ یہ جو کیفیت نسبت ہے، یہ تکویناً و نفس الامریاً پائی جاتی ہے، چاہے اس کو کوئی مدرک درک کرنے والا نفس انسان اس کو تصور کرے، اس کو قضیے میں ذکر کرے، اس کو ذہن میں التفات اور توجہ اس کی طرف حاصل کرے یا نہ کرے، یہ نسبت حتماً پائی جاتی ہے۔ اس کو مادہ کہا جاتا ہے، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی نسبت اس کو ہم یا ذہنی طور پہ ذکر کریں، یعنی ذہنی طور پہ اس کی طرف التفات پیدا کریں، یا حتیٰ قضیہ لفظیہ میں کہ در حقیقت جو الفاظ ہیں یہ حاکی از قضیہ ذہنیہ ہوتے ہیں، قضیہ لفظیہ در حقیقت حاکی از قضیہ ذہنیہ ہوتا ہے، اگر اس کو الفاظ میں ذکر کرے، اس کو جہت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی مناسبت سے علم منطق کے اندر ایک مفصل باب موجہات کا کھولا جاتا ہے کہ اس قضیے کی جہت کیا ہے۔ آیا جہت ضرورت ہے؟ آیا جہت ضرورت ازلیہ ہے؟
آیا جہت ہینیہ ہے، مطلقہ ہے، آیا جہت کوئی اور ہے یا دوام ہے. یہ جتنی بھی جہات ہیں، یہ جہات ان قضیہ ذہنیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا قضیہ لفظیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. بس دقت کریں یہاں پر ہم کہ مادہ اور جہت میں یہ فرق ہے، اور جہت اساسی طور پر موضوع علم منطق ہے، کہ جہت جو ہے وہ علم منطق کے ساتھ سروکار رکھتا ہے. جہت کا سارا تعلق قضیہ ذہنیہ کے ساتھ ہے، یا قضیہ لفظیہ جو حاکی اس قضیہ ذہنیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جہت کا تعلق ہوتا ہے. لیکن مادہ اساسی طور پہ قضیہ کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ مادے کا تعلق تکوین و واقعیت سے. واقعیت نفس الامری کے اندر کوئی بھی فاعل نہ ہو، کوئی بھی مدرک نہ ہو، کوئی نفس انسانی یا بالاتر از نفس انسانی کوئی ادراک نامی شے نہ ہو، صرف اور صرف ذات واجب الوجود ہے. اور وجود، اس وجود کو ذات واجب الوجود کے ساتھ تکوینی طور پہ کیا نسبت حاصل ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نسبت وجوب حاصل ہے. وجود بنسبت ذات پروردگار نسبت وجوب رکھتے ہیں، یعنی کیفیت نسبت کیا ہے؟ وجوب، کہ یہ محمول بطور وجوبی و با کیفیت وجوب ذات واجب الوجود کے ساتھ جو ہے وہ ارتباط رکھتا ہے و نسبت رکھتا ہے. بس آپ نے دقت فرمائی کہ یہ مادہ یہ ایک امر تکوینی ہے. لہٰذا یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو عنوان ذکر فرماتے ہیں فی المواد الثلاث، یہ نہایت الحکمہ کے عنوان سے بہت بہتر ہے. چونکہ نہایت الحکمہ کا جو عنوان علامہ نے ذکر کیا ہے فی المواد القضایا، وہاں پہ قضایا کا رنگ و بو آتی ہے، یعنی وہاں پہ قضایا بہت زیادہ پر رونق ہے، کہ گویا یہ لگتا ہے کہ بحث منطقی کر رہے ہیں، علامہ بحث فلسفی نہیں کر رہے. یہاں پہ قضیہ جو قضائے نفس میں جملہ اس کے اندر موضوع ہو، محمول ہو، اس کو ہم ذہن میں فرض کریں، تصور کریں، ان کے درمیان نسبت کو درک کریں، اس نسبت کی کیا کیفیت ہے. خب یہ تو آپ ساری کی ساری بات سے منطقی کر رہے ہیں نا، بات سے فلسفی. لہٰذا بات سے فلسفی کے لحاظ سے اگر ہم عنوان کو مد نظر رکھیں، عنوان کو دیکھیں، تو یہ جو عنوان ہے یہ یہاں پہ بہت ہی متناسب و بہت ہی خوبصورت عنوان علامہ نے ذکر کیا ہے کہ فی المواد الثلاث الوجوب والامکان والامتناع. بس عنوان کے متعلق یہ ایک نقطہ یہاں پر قابل ذکر ہے اور ضروری ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے. دوسرا مطلب کہ جو یہاں پر ذکر کیا جانا ضروری ہے عنوان کے حوالے سے، وہ یہ مطلب ہے کہ آیا اساسی طور پہ یہ بحث مواد ثلاث وجوب اور امکان اور امتناع اساساً بنیادی طور پہ آیا بحث فلسفی ہے یا بحث منطقی ہے؟ چونکہ اس بحث سے علم منطق میں بھی گفتگو کی جاتی ہے، علم منطق میں بھی اس بحث کو مورد گفتگو و مورد بحث قرار دیا جاتا ہے، اور علم فلسفہ میں بھی اس عنوان سے بحث کی جاتی ہے اور اس کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے. بس اساسی طور پہ یہ کس طرح کی بحث ہے؟ اساسی طور پہ آیا یہ جو بحث ہے یہ موضوع علم فلسفہ کا کے عوارض میں سے ہے، اور علم فلسفہ کا جز ہے، وہ علم منطق اپنی بعض ضروریات کی وجہ سے، اپنی بعض جو حاجت علم منطق کو پیش آتی ہے اس کی وجہ سے اس موضوع کو و اس بحث کو علم فلسفہ سے استقراض کرتا ہے، بطور قرض اقتباس کرتا ہے، یا نہ اساسی طور پہ بحث علم منطق کی ہے، علم فلسفہ نے اپنی ضرورت کی وجہ سے علم منطق سے اس بحث کو استقراض کیا ہے اور منطق سے اس بحث کو انہوں نے جو ہے وہ قرض لیا ہے. یہاں پہ اگر ہم حضرت استاد آیت اللہ فیاضی حفظہ اللہ کا حاشیہ اسی بحث کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے کلن جس بحث کو اسی عنوان کی جب وضاحت کی ہے فی المواد الثلاث، انہوں نے علامہ کا جو عنوان ہے نہایت الحکمہ کا فی المواد القضایا اس سے الہام لیا ہے، اور اس کو انہوں نے قرینہ قرار دیا ہے اس لیے چیز کے اوپر
کہ یہاں پر علامہ ساری کی ساری باس منطقی کی طرف ناظر ہیں. بس دقت کریں، یعنی انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ علامہ نے نہایت الحکمہ میں عنوان کیا قرار دیا، فی المواد القضایا. اور فی المواد القضایا جو علامہ نہایت الحکمہ میں عنوان قرار دے رہے ہیں، اور نہایت الحکمہ بدایہ کی دوسرا مرحلہ ہے، بدایہ کے بعد کی کتاب ہے، اور درجہ علمی میں بدایہ سے قوی تر ہے، لہٰذا اس کے عنوان کو ہم قرینہ قرار دیتے ہیں. اور یہاں پر جو فی المواد الثلاث کا عنوان علامہ نے ذکر کیا ہے، اس کو نہایہ کے عنوان کے اساس پر اس کی تبیین و تفسیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ نے یہاں پر کہا ہے فی المواد القضایا یا فی المواد الثلاث، علامہ کی مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں علامہ کی مراد وہی ساری مباحث ہیں جو مباحث علم منطق میں ہیں. وہی مباحث علامہ کی یہاں پر مراد ہے، اور علامہ انہی مباحث کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. ان کی عبارت اس طرح سے کہ فرماتے ہیں کہ فالمراد بها نفس ما يبحث عنه فی علم المنطق. کہتے ہیں کہ یہاں پر علامہ کی مراد کیا ہے، بہا یعنی مواد ثلاث سے علامہ کی مراد ساری کی ساری وہ مباحث ہے کہ جن سے علم منطق میں گفتگو و بحث کی جاتی ہے، لیکن ما فی المنطق عام لکل قضیت والفلسفۃ انما تبحث عن خصوص ما يتحقق منها في القضايا الحملیت التي محمولها الوجود. یہ فرماتے ہیں کہ بحث فلسفی و بحث منطقی میں جو ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ علم منطق وہ ہر محمول اور موضوع کے بارے میں ان نسبت و کیفیت نسبت سے بحث کرتا ہے. علم اور انسان میں کس طرح کی نسبت ہے، اسی طرح مثال کے طور پہ قدرت اور انسان میں کس طرح کی نسبت ہے، وجود اور انسان میں آیا جو نسبت ہے اس نسبت کی کیا کیفیت ہے، آیا وجوب ہے اور کوئی اور کیفیت ہے. ہر محمول اور موضوع ان کے درمیان کیفیت نسبت کو ملاحظہ کرنا و کیفیت نسبت کے بارے میں بحث کرنا، یہ علم منطق کا کام ہے. یہ فرماتے ہیں کہ علم فلسفہ اس طرح سے نہیں ہے. علم فلسفہ میں صرف اور صرف ہم ان کیفیات نسبت کے بارے میں بحث کریں گے جن قضایا کا محمول وجود ہو. غیر از وجود ہم دیگر جو محمولات ہیں، علم فلسفہ ان سے بحث کرنے کا متکفل نہیں ہے، اور علم فلسفہ ان سے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ وجود کی نسبت انسان کے ساتھ کیا ہے، امکان ہے. وجود کی نسبت واجب الوجود کے ساتھ کیا ہے، وہ وجوب ہے. فقط اور فقط جن قضایا کا محمول وجود ہے وہاں پر آ کر ہم مواد ثلاث کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر آ کر ہم اس بحث کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور علم فلسفہ کے اندر فقط اور فقط اسی حد تک گفتگو و بحث کی جاتی ہے، نہ اس سے بیشتر بحث کرنا علم فلسفہ کے دائرہ علمی سے خارج ہے. یہ جناب حضرت استاد آیت اللہ فیاضی حفظہ اللہ و دامت برکاتوں کی نظر ہے، اور انہوں نے علامہ کی اس عبارت کو اس طرح سے وضاحت کی ہے. بس انہوں نے کہا کہ علامہ کی یہاں پہ مراد تمام وہ مباحث ہیں کہ جن کو ذیل منطق و جن کو علم منطق کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اور علم منطق میں ان سے بحث و گفتگو کی جاتی ہے. بس گویا ان کے نزدیک یہ بحث، یعنی اسی سے اگر عبارت سے ہم اس جو ہے وہ فہم کرنا چاہیں، استنباط کرنا چاہیں، ان کے نزدیک یہ بحث منطقی ہے. لیکن اگر ہم دقت کریں اس موضوع کے اندر و اساسی طور پر غور کریں، یہ بحث فلسفی ہے. کلن یہ بحث فلسفی ہے، اور چند جہات اور چند پہلوؤں سے یہ بحث فلسفی ہے کہ علم منطق آتا ہے، علم منطق آ کر اس بحث کو فلسفے سے استقراض کرتا، فلسفے سے قرض کے طور پہ لیتا ہے، اور مباحث فلسفی، مباحث منطقی، قضایا یہ ذہنیہ، ان کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس بات سے علم منطق استفادہ کرتا ہے، اور علم منطق اس بات کو بطور جو ہے وہ علم فلسفہ سے اقتباس و استقراض کرتا ہے. ایک جہت جس سے یہ بحث فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ اساساً واقعیت، یہ جو بحث مواد ثلاث، یہ بحث نسبت بین
فقط اور فقط موضوع اور معمول کے جو انسان کے ذہن میں ہیں، اس کی نسبت کی کیفیت کا نام نہیں ہے، چونکہ ہمارا علم منفعل یا خارج ہے۔ اساسی طور پہ انسانی علم، انسانی شناخت، انسانی ادراک خارج و واقعیت کے تحت تاثیر ہے، اور انسان برخلاف فلاسفہ و حکمائے غربی، کہ حکمائے غربی اس بات کے قائل ہیں کہ انسان خارج کا تو علم پیدا نہیں کر سکتا، خارج از خود انسان خارج از علم، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کمرے میں آیا، مثال کے طور پہ یہ سب چیزیں، یہ بے تحاشا اشیاء جو یہاں پر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، یہ ہم ہیں کہ جو واقعیت کو واقعیت بناتے، نہیں ہمارا علم واقعیت کے اوپر تحت تاثیر ہے۔ ان کی تعبیر کے مطابق ہمارا علم فعال ہے، ایکٹیو ہے، یعنی ہم واقعیت کے اوپر، ہمارا علم واقعیت کو رنگ دیتا ہے۔ میں اس کاغذ کو میں سفید کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، وگرنہ اگر کوئی اور انسان ہو، وہ ممکن ہے اس کاغذ کو سیاہ دیکھے، وہ ممکن ہے اس کاغذ کو زرد دیکھے، وہ ممکن ہے اس کاغذ کو کسی اور طرح سے دیکھے، اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کہ وہ ساری مباحث ان کی مبانی معرفت شناسی، جس میں وہ نسبیت کے قائل ہیں، جس میں وہ اس بات کے قائل ہیں جس کو ہم نے ابتدائی بحث فلسفی میں بھی کہا کہ ہم 3 اصولوں کے اوپر فلسفہ استوار ہے، جن میں سے وہ بعض اصولوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ پہلا اصل کیا ہے؟ واقعیت نفس، یعنی میں، انسان جو نفس ہے، یہ نفس کی واقعیت موجود ہے۔ دوسری جو اصل فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ واقعیت خارج از نفس انسان بھی موجود ہے، اور سوم، ہمیں واقعیت کا علم حاصل ہے، اور امکان شناخت واقعیت بما ہوا واقعیت ممکن ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کبھی بھی و کسی طرح بھی واقعیت کی شناخت نہ کر سکے، جبکہ علماء غربی و حکماء غربی وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کسی بھی طرح و کبھی بھی واقعیت کی شناخت حاصل نہیں کر سکتا۔ ان اصولوں کو جو اساسی طور پہ باطل ہے اگر ہم ایک طرف رکھیں، خوب واقعیت کی شناخت ممکن ہے، اور انسان اپنے جو اعمال ہیں یا جتنی بھی شناخت ہے وہ تحت تاثیر واقعیت ہے۔ علم منطق جس کا کام یہ ہے کہ قضایا یہ ذہنیہ کے اندر محمول ذہنی جو ایک مفہوم ہے اور موضوع ذہنی کے جو ایک اور مفہوم ہے، ان کے درمیان روابط جو نسبت ہے، اس نسبت کی کیفیت کو علم منطق میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ کیفیت نسبت بین موضوع و محمول آیا وجوب ہے، امکان ہے، امتناع۔ لیکن یہ نسبت پیدا کہاں ہوئی؟ یہ نسبت حقیقتاً کہاں متحقق ہے؟ خارج میں متحقق ہے۔ اساساً خارج میں ہم نے پایا، و فیلسوف و حکیم جو واقعیت شناس ہے، واقعیت شناسی کرتا ہے، وہ کہتا ہے خارج میں وجود اور واجب الوجود کے درمیان نسبت وجوب کی ہے، خارج میں انسان اور وجود کے درمیان نسبت امکان کی ہے، اور الہٰذا بس اساسی طور پہ یہ نسبت و یہ کیفیات نسبت، یہ تعلق بین دو شیئین تکویناً و نفس الامرین واقعیت میں و خارج میں موجود ہے، خارج میں ہے، اور اس ارتباط کی اساس پہ کہ جو خارج میں ہیں، جو تکوین میں ہیں، اور تکوین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چونکہ یہ ارتباط خارج میں موجود ہے بطور تکوینی، بطور نفس الامری، علم منطق آتا ہے آ کر انہی ارتباطات تکوینی خارجی کی اساس پر ایسے قواعد ذہنی کو کشف کرتا ہے کہ جن قواعد ذہنی کی اساس پر ہم بالیقین واقعیت تک پہنچ سکیں، ہم یقیناً اور بغیر کسی شک کے، بغیر احتمال خلاف، بطور یقین 100% منطقی، جس کو یقین منطقی کہا جاتا ہے، یقین بمعنی الاخص، جو جہل مرکب نہیں ہے، جس کے اندر شک نہیں ہے، احتمال خلاف نہیں ہے، قابل زوال نہیں ہے، اس یقین تک ہم کیسے پہنچتے ہیں؟ چونکہ تکوین
وہ یہ ارتباطات نفس الامری جو واقعیت خارجی میں موجود ہیں، یہ علم منطق کے لیے آ کر زمینہ فراہم کرتے ہیں کہ علم منطق آ کر ایسے قواعد کو کشف کرے تاکہ وہ یقین منطقی و یقین بمعنی الاخص تک پہنچ سکے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ اساسی طور پہ یہ موضوع اور یہ بحث فلسفی ہے۔ خارج میں موجود اشیاء کے درمیان جو روابط ہیں، یہ رابطہ بطور وجوب ہے، بطور امکان ہے، بطور امتناع ہے، یا اصلاً ان دو چیزوں میں کوئی ارتباط نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو مورد مطالعہ و مورد بحث و گفتگو قرار دینا یہ علم فلسفہ کا کام ہے، اور علم منطق اپنی ضروریات کے اساس پر اور اپنے موضوع کے اساس پر اس بحث کو، اس عنوان کو علم فلسفہ سے استقراض کرتا ہے اور علم فلسفہ سے اس کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ بلکہ ایک نقطہ یہیں پہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اگلے نقطے کی جانب، اور وہ یہ کہ اساسی طور پہ جتنی بھی مباحث منطقی ہیں، کوئی بھی بحث منطقی ہو، یہ سب کی سب مباحث منطقی کسی نہ کسی بحث فلسفی کے اساس پر پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی بحث منطقی ہو، قیاس کی بحث ہو، قضایا کی بحث ہو، موجہات کی بحث ہے، نسب اربعہ کی بحث ہے، یا اسی طرح مثال کے طور پہ دیگر تعریف، حد و رسم، یہ جتنی بھی مباحث منطقی ہیں، ان سب کا منشا کوئی نہ کوئی بحث فلسفی ہے، اور یہ بحث منطقی اس بحث فلسفی سے پیدا ہوتی ہے اور متولد ہوتی ہے۔ لہٰذا اصلاً علم منطق کی تمام مباحث کسی نہ کسی مبنی فلسفی و مبانی فلسفی کے اوپر استوار ہیں، کہ اگر وہ مبانی فلسفی ان میں کوئی تبدیلی و تغییر رونما ہوتی ہے، اصلاً یہ بحث منطقی بھی متحول و متغیر ہو جائے گی۔ لہٰذا بعض بزرگان آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس علم منطق موجود ہے، جو پڑھائی جاتی ہے، یہ علم منطق فلسفہ مشاء کی اساس پر ہے، اور اس علم منطق کے جو قواعد ہیں، اس علم منطق میں جو امور ذکر کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے امور، یہ سارے کے سارے قواعد، ان میں سے اکثر قواعد وہ ہیں کہ جو فلسفہ مشاء سے متاثر ہیں، وہ فلسفہ مشاء کے اساس پر یہ قواعد تدوین کیے گئے اور یہ قواعد ذکر کیے گئے، اور ان کا یہی اشکال ہے کہ ہمیں فلسفہ صدرائی حکمت متعالیہ کی اساس پر ایک منطق متعالی کی ضرورت ہے، اور اس کی اساس پہ ایک منطق متعالی متولد ہونی چاہیے، منطق متعالی تولید ہونی چاہیے، پیدا ہونی چاہیے، کہ اس منطق متعالی کے قواعد کے ذریعے سے ہم حکمت متعالیہ کی فہم حاصل کر سکیں۔ کہ یہ کس طریقے کا ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اصلاً اس بحث میں نہ وارد ہونا درست ہے اور نہ ہی یہ مقام اور یہ کتاب اس بحث کی و ان مباحث کی متحمل ہو سکتی ہے۔ بس عرض کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے کہ یہاں پر یہ بحث اساساً بحث فلسفی ہے، اور علم منطق اس بحث کو استقراض کرتا ہے، اور علم منطق اس بحث کو علم فلسفہ سے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام مباحث کہ جو کل ہستی کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور کوئی بھی موجود، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز ان عناوین سے خارج نہیں ہے، جیسے وجوب، امکان، امتناع، کوئی بھی چیز ان تین عناوین سے خارج نہیں ہے۔ یہ چونکہ مباحث ہستی کے بارے میں ایک ایسی نگاہ ہے کہ ہم کل ہستی کے بارے میں نگاہ ڈالتے ہیں، اور کوئی بھی شے، کوئی بھی موجود اس نگاہ سے خارج نہیں ہے، لہٰذا اتنی وسیع نگاہ ہستی کے بارے میں علم فلسفہ کے علاوہ کسی اور علم کے اندر یہ تحمل نہیں ہے، کسی اور علم کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہستی کے بارے میں اتنی وسیع نگاہ کرے، کیونکہ بقیہ سارے علوم موضوعات مقید، چھوٹے موضوعات سے بحث کرتے ہیں، وجودات محدود سے بحث کرتے ہیں، لیکن کل ہستی، کل وجود سے گفتگو کرنا بما ہوا وجود، یہ علم فلسفہ کا کام ہے، اور وجوب اور امکان اور امتناع، یہ انہی وجودات میں آپس میں کیا نسبت پائی جاتی ہے،
اور اس نسبت کی کیفیت کیا ہے، یہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اساسی طور پہ یہ بحث ایک بحث فلسفی ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی مراد یہاں پر اس بحث سے بحث فلسفی ہے، کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم یہاں پر وارد ہوں گے اس بحث کے اندر اور ان مطالب کے اندر وارد ہوں گے، آپ کو یہ شائبہ نہیں لگے گا کہ علامہ منطقی بحث کر رہے ہیں۔ علامہ یہاں پر مثال کے طور پہ قضایا، موضوع، محمول کی موضوع کے ساتھ کیا نسبت ہے، اس کی طرف ناظر ہے، یہ شائبہ یہاں پر نہیں ملتا، بلکہ علامہ کاملاً واقعیت کی طرف ناظر ہے، ہستی کی طرف متوجہ ہیں، ہستی کی طرف توجہ رکھتے ہوئے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان مباحث کو پیش کر رہے ہیں، اور ان مباحث کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہیں، اور ان مباحث کی طرف علامہ جو ہیں وہ ناظر ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں پر عنوان میں ہی ذکر کیا، اور وہ بہت اہم مطلب ہے، جس کی طرف مرحلہ اولیٰ کے اندر بھی آخری بعض فصول جہاں پر معدومات کے بارے میں بحث کی ہے، یا عدم کے بارے میں جہاں پر موضوعات کو علامہ نے ذکر کیا تھا، وہیں پر ہم نے یہ نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہاں پہ اس کے بارے میں بعض مطالب ذکر کیے تھے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بحث ذکر کی ہے، مواد ثلاث فی الوجوب والامکان والامتناع، کہتے ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں حقیقت میں یہ بحث ہے تقسیم وجود در وجوب و در امکان، اور امتناع سے جو بحث کریں گے وہ بحث طبعی، علامہ جو عنوان دیتے ہیں کہتے ہیں وہ بحث عن الممتنع طبعی۔ خوب، اگر ہم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بدایت الحکمہ، اسی مطلب کی وضاحت میں یہ نقطہ عرض آپ کی خدمت میں ہو رہا ہے، جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا بدایت الحکمہ کے اندر جو مقدمہ ہے، جس کے اندر علامہ نے ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی محمولات فلسفی ہیں وہ سب کے سب یا تو براہ راست مساوی با موضوع فلسفہ ہوتے ہیں، کہ اگر مساوی نہیں ہیں تو اپنی تقسیم یعنی دو اقسام ہیں، ان اقسام کے ساتھ مل کر مساوی با موضوع فلسفہ جو وجود یا موجود ہے اس کے مساوی ہیں۔ بس مثال کے طور پہ جیسے یا تو کہ الوجود و اصیل، کہ جو بھی وجود ہے، چاہے وجود وجوبی ہو وہ بھی اصیل ہے، وجود امکانی ہو، وجود ممکن ہو وہ بھی اصیل ہے۔ بس اصالت کی جہت سے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اصالت وہ حکم ہے کہ جو مساوی با تمام موضوع فلسفہ یعنی وجود ہے۔ لیکن سارے احکام فلسفی تو اس طرح کے نہیں ہیں، جیسے الوجود اما فی نفسہ او فی غیرہ، یہ تقسیمات وجود ہے کہ وجود یا فی نفسہ یا فی غیرہ ہے، یا وجود بے نفسہ ہے یا بغیرہ ہے، محتاج علت ہے یا مستغنی از علت ہے۔ اسی طرح کہ یہاں پر دونوں اقسام، یہ دونوں اقسام جو ہیں اگر ان کو ملایا جائے، ان کو ملا کر یہ مساوی، یہ حکم و محمول مساوی با موضوع فلسفہ یعنی الوجود قرار پاتا ہے۔ پس یہ جو محمول ہے فی نفسہ ہی و فی غیرہ، ان دونوں کو اگر آپ ملائیں تو یہ ملا کر مساوی با موضوع فلسفہ یعنی الوجود کل ہستی کے مساوی ہے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدایت الحکمہ جو انتہائی خوبصورت تبویب اس کی ابواب بندی کی ہے، اس میں سب سے پہلے جو مرحلہ اولیٰ ہے اس کو کلیات مباحث وجود کے بارے میں قرار دیا ہے، یعنی سارے کے سارے علامہ کی نگاہ و کوشش یہ ہے کہ وہ محمولات ذکر کرے کہ جو محمولات مساوی با موضوع فلسفہ ہیں، اور علامہ نے کافی حد تک اس بات کی رعایت کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان عناوین و ان محمولات وجود میں وارد ہوتے ہیں کہ جو محمولات علامہ فرماتے ہیں کہ بے تنہائی خود وہ محمول مساوی با موضوع فلسفہ نہیں ہے، بلکہ وہ محمول اپنے مقابل، اپنی قسیم دیگر کے ساتھ مل کر مساوی با
کل موضوع فلسفہ ہے، لہٰذا وجود ذہنی باوجود خارجی، ان دونوں کو جب آپ جوڑیں مساوی بکل موضوع فلسفہ ہے۔ اسی طرح وجود فی نفسہ باوجود فی غیرہ، یہ دونوں محمول، یہ دونوں مقابلات، یہ دونوں قسیم ایک دوسرے کے جو قسیم ہیں وہ اقسام، ان کو جب آپ جوڑیں یہ مساوی بموضوع فلسفہ، اور محمول اس صورت میں مساوی بموضوع فلسفہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اسی داب و اسی روش کے اساس پہ اگر ہم چلیں تو در واقعیت یہ جو ہم نے عنوان دیا ہے فی المواد الثلاث، یہ حقیقت میں بحث کیا ہے؟ یہ بھی بحث تقسیمی وجود ہے، بحث تقسیمی وجود ہے۔ لیکن کس طرح کی بحث تقسیمی وجود ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ بحث تقسیمی وجود اس طرح کی بحث ہے کہ وجود تقسیم ہوتا ہے، یا وجود وجود واجبی ہے، یا وجود وجود امکانی ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر کہ آیا وجود، یعنی یہ تقسیمات وجود کی بات ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ عنوان مواد ثلاث کو دیکھ کر آپ حیرت و سرگردانی کا شکار نہ ہو کہ یہ بات اصلا آپ اپنی روش سے ہٹ گئے نا۔ علامہ فرماتے ہیں اپنی روش کے اوپر باقی ہیں، اپنی روش کے اوپر برقرار ہیں، اور وہ مباحث تقسیمی وجود ہے۔ اور کس جہت سے کہ وجود یا تقسیم ہوتا ہے وجود واجبی میں یا وجود امکانی میں۔ خوب، یہاں پہ ہم علامہ سے سوال پوچھتے ہیں امتناع کا کیا بنے گا؟ چونکہ وجود ممتنع الوجود تو نہیں ہو سکتا، جو شے ممتنع الوجود ہے وہ اساساً موجود نہیں ہے، وہ اساساً متحقق نہیں ہے، بلکہ اس کا متحقق ہونا محال ہے، اس کا خارج میں موجود ہونا، اس کا خارج میں وجود پیدا کرنا، اس کا خارج میں متحقق ہونا محال ہے، لہٰذا اس کو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممتنع سے بحث طبعیٌ ہے، طبعیٌ ہے، چونکہ ممتنع ایک امر محال ہے۔ آپ چاہے مقسم کو موجود قرار دیں کہ الموجود اما واجب اما ممکن، یا آپ مقسم کو خود الوجود قرار دیں کہ الوجود اما واجب اما ممکن، دونوں صورتوں میں ممتنع اس تقسیم سے خارج ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر، دونوں صورتوں میں ممتنع اس تقسیم سے خارج ہے۔ کیوں؟ چونکہ ممتنع نہ تو موجود ہے نہ ہی وجود ہے، لہٰذا اساسی طور پہ ممتنع اس تقسیم و اس مقسم سے خارج ہے۔ اب یہاں پر علامہ کے پاس ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ممتنع آپ کا جو مقسم، جو موضوع فلسفہ ہے وجود یا موجود، چونکہ یہاں پہ نظرات متفاوت ہیں، بعض وجود کہتے ہیں بعض موجود، علامہ کی نگاہ کیا ہے کہ موضوع فلسفہ الموجود ہے۔ علامہ نے یہی صراحت کے ساتھ مقدمے کے اندر ذکر کیا تھا کہ موضوع فلسفہ الموجود ہے، اور یہاں پر بھی جو علامہ فرماتے ہیں انقسام الوجود، اس سے مراد علامہ کی وہی الموجود ہے، کہ بعد میں اس کی وضاحت کریں گے، ہم آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ بس یہاں پر علامہ کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ممتنع سے کس مجوز و مبرر کے تحت فلسفے میں بحث کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہر بات جو دیگر کسی اور جگہ کی بات سے آپ اٹھا کے فلسفے میں لے آئیں چونکہ ہمیں پسند ہے، نہ، یہ تو معیار نہیں ہے، بلکہ علوم کا معیار ہے، اور علوم میں عوارض ذاتی ہے، موضوع سے بحث کی جاتی ہے، اور موضوع علم فلسفہ وہ وجود ہے یا موجود ہے، علامہ کی تعبیر کے مطابق الموجود ہے۔ بس آپ کس مجوز و کس مبرر کے تحت آپ علم فلسفہ میں ممتنعات سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ممتنع الوجود سے بحث کر رہے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ممتنع سے بحث طبعی ہے، یعنی بالطبع ہم ممتنع سے بحث کر رہے ہیں۔ یہاں پر خود ممتنعات یا عدم سے کیوں فلسفے میں بحث کی جاتی ہے، اس کے بارے میں چند انظار پائی جاتی ہیں کہ جن کو مفصل طور پہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، صرف اشارتاً ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ایک نگاہ یہ ہے کہ عدم سے بحث استطرادی ہے، یعنی نہ تو موضوع فلسفہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم عدم و ممتنع سے علم فلسفہ میں بحث کریں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی اور مبرر و کوئی اور مجوز ہے، لیکن عدم ایک نوع مناسبت رکھتا ہے، طردن للباب، چونکہ عدم سے کہیں اور بحث نہیں کی جاتی، لہٰذا
علم فلسفہ میں ہم عدم سے بحث کرتے ہیں، عدم سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ نگاہ ہے، کہ اس نگاہ کے اساس پر امتناع و عدم سے متعلق جتنے بھی موضوعات ہیں وہ سب کے سب حقیقت میں خارج از فلسفہ ہیں، علم فلسفہ کا نہ جز ہیں نہ علم فلسفہ کا حصہ ہیں، ان سے بحث بطور استدرادی کی جاتی ہے۔ ایک اور نگاہ یہ ہے کہ موضوع کے لحاظ سے تو اعدام و ممتنعات خارج از فلسفہ ہیں، چونکہ موضوع فلسفہ جو ہے وہ احوال الوجود ہے، موجود ہے، اور فلسفے کے اندر احوال موجود بما و موجود و عوارض ذاتیہ موجود بما و موجود سے گفتگو کی جاتی ہے، وہ ممتنعات اساساً مقابل موجود ہے، نقیض موجود ہے، بس کوئی بھی علم اپنی نقیض سے باز نہیں کرتا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اسباب ہدف و مقصد، کہ ہدف و مقصد و غایت علم فلسفہ تمیز موجود از غیر موجود ہے، اور ہم موجود کے احوال کی شناخت بہتر طور پہ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس موجود کی جو نقیض ہے، یعنی عدم یا معدومات یا ممتنعات، ان کی شناخت حاصل ہو۔ لہٰذا اگر ہم ان کے احوال کی شناخت کریں تو ان کے احوال کی شناخت ہمیں خود موضوع فلسفہ موجود بما و موجود کے احوال کی شناخت میں مدد دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسباب غایت ہم ان امور سے باز کرتے ہیں، لیکن اساسی طور پہ یہ امور خود موضوع فلسفہ سے خارج ہے، موضوع فلسفہ کا جز نہیں ہے۔ یہ ایک اور نگاہ ہے۔ لیکن ایک اور نگاہ جو نگاہ درست ہے، وہ نگاہ یہ ہے کہ اساسی طور پہ یہ سارے کے سارے امور ممتنعات وغیرہ یہ سب کے سب داخل در موضوع فلسفہ ہیں اور خود موضوع فلسفہ کا حصہ ہیں، و اس سے بالاتر عوارض ذاتیہ موضوع فلسفہ میں سے ہیں۔ کہ علامہ اس نگاہ کے قائل نہیں، علامہ نگاہ دوم یعنی طبعیون، علامہ کی جو نگاہ ہے کہ ہم وجوب و امکان اس کی اتباع میں ہم امتناع سے بھی بحث کریں، یعنی اساسی طور پہ امتناع یا ممتنعات یا اعداء یہ موضوع فلسفہ کا جز نہیں ہے، لیکن ہم ان امور سے بطور استدرادی بھی نہیں ہیں، بلکہ غایت کی باب سے علامہ ان امور کو داخل کر رہے ہیں علم فلسفہ کے اندر۔ لہٰذا یہاں پر جو علامہ فرماتے ہیں کہ والبحث عن الممتنع طبعیون، یہ بحث جو ہے اس طبعیون سے مراد آپ کی خدمت میں واضح کی، اور وہ یہی ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بحث کو باتباع و بتبع وجوب اور امکان امتناع کو بھی اس طرح ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں بحث فرماتے ہیں۔ ایک آخری مطلب علامہ فرماتے ہیں وفیہا تسعۃ فصول، کہ اس مرحلے کے اندر 9 فصول ہیں، کہ اگر ہم ان فصول کی گروہ بندی یا طبقہ بندی کرنا چاہیں تو فصل اول و فصل دوم، فصل اول و فصل دوم اور خاتمے کی جو مباحث ہیں، یعنی خاتمہ جو علامہ نے ذکر کیا ہے جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گراں قدر مطالب اس کے اندر ہے، خاتمہ مرحلہ، اس کے اندر علامہ نے تینوں امور یعنی وجوب، امکان و امتناع تینوں سے بحث کی ہے۔ پس فصل اول و فصل دوم اور خاتمے کے اندر علامہ نے وجوب اور امکان اور امتناع تمام مواد ثلاث کے بارے میں مباحث کو بیان فرمایا۔ فصل سوم، فصل چہارم و فصل پنجم کے اندر علامہ طباطبائی نے مباحث وجوب کو بیان کیا ہے، یعنی فصل سوم، چہارم اور پنجم کے اندر علامہ نے مباحث وجوب کو بیان کیا، فقط جو ہے وجوب کے بارے میں جو مباحث ہیں ان کو ذکر کیا۔ فصل ششم، فصل ہفتم، فصل ہشتم و فصل نہم، یعنی فصل ششم سے لے کر فصل نہم تک علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مباحث امکان کو ذکر فرمایا ہے۔ بس ترتیب جو فصول علامہ فرماتے ہیں وفیہا تسعۃ فصول، اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ فصل اول، دوم اور خاتمے کے اندر تینوں مواد ثلاث کے بارے میں گفتگو و بحث ہے،
فصل سیوم سے لے کر فصل پنجم تک وجوب کے بارے میں مباحث ہیں، اور فصل ششم سے لے کر فصل نہم تک امکان کے بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مباحث کو بیان اور ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی درس بعدی کے اندر ہم فصل اول کے اندر فی تعریف المواد الثلاث والانحصارها فیہا اس کے اندر وارد ہوں گے، اور اس کے بارے میں جو علامہ کی فرمائشات و آرائز ہیں ان سے استفادہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔